اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج سے ہم اپنی کتاب شروع کرنے والے ہیں، حضرات اہل بیت کی سیرت و مناقب کا معطر تذکرہ۔ گلدستہ اہل بیت سلام اللہ و رضوان علیہم، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اچھا، تو اہل بیت کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام دونوں الفاظ یوز کر سکتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، اور علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں دونوں الفاظ۔ تو ان کی کچھ تعارف وغیرہ، یہ فہرست مضامین ہے جس میں اہل بیت کا مطلب بتایا گیا، اہل بیت کی عظمت و فضیلت، صحابہ کرام کے ساتھ یعنی ان کی محبت، ان کے ساتھ ائمہ فقہا یعنی جو چار امام ہیں ہمارے، امام حضرت امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، یہ چار۔ پھر حضور کے ازواج کا بتایا گیا ہے، اور حضور کے تین صاحبزادے، تو حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین بیٹے تھے، مگر وہ کم عمر میں ہی فوت ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کو قائم کرنا تھا، اور اس کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہیں وہ ان میں صاحبزادے نہ رہے، اللہ کی مرضی یہی تھی، اور صاحبزادیاں رہیں۔ تو بہرحال فہرست مضامین ہے، آہستہ آہستہ ہم ان کو دیکھتے جائیں گے۔ پھر 12 اماموں کے نام آئے ہیں، جو شیعہ انہیں 12 امام کہتے ہیں، جو کہ اس ترتیب سے: حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسن مثنیٰ، نہیں یہ نہیں ہے، حضرت حسین تک تو یہ ہو گئے، حضرت زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ قاسم، حضرت امام علی رضا، حضرت امام محمد تقی، حضرت امام علی نقی، حضرت امام حسن عسکری، اور جو آخری زمانے میں ہمارے آنے والے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام ورحمہ اللہ علیہ۔ تو یہ کچھ لفظ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی اس بارے میں جو رائے تھی، پڑھ لیتے ہیں ان کو، اور باقاعدہ پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ یہ اب مولانا طارق جمیل صاحب کے ذاتی خیالات ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا بولا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے انبیاء کا سردار بنایا اور ساری کائنات کا سردار بنایا، اولین و آخرین کی سرداری عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے گھر کو اور آپ کے خاندان کو سب سے عالی خاندان بنایا، سب سے عالی گھرانہ بنایا، سب سے عالی نسل بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے قبائل آدم میں سے عربوں کو چانٹا، پھر قبائل عرب میں سے مضر کو چانٹا، پھر قبائل مضر میں سے قریش کو چانٹا، پھر قبائل قریش میں سے ہاشم کو چانٹا، اور پھر ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عالی نسل اور عالی نسب ہے، چاہے نسلی اعتبار سے ہیں چاہے نسب کے اعتبار سے ہیں۔ تو ان کا نسب بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ، اور ان کی نسل بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو تمام نسلوں سے اعلیٰ اور افضل بنایا، آپ کی نسب کو سب سے افضل نسب بنایا، اسی طرح آپ کی اولاد کو بھی سب سے عالی نسب، سب سے عالی حسب اور سب سے عالی خاندان بنایا۔ عالی حسب یعنی جس کا اچھا حسب و نسب ہو، یعنی اچھی شہرت ہو، اچھی عزت ہو، اس طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور آپ کی اولاد پر ہمیں درود پاک پڑھنے کا حکم فرمایا، اور اللہ کی نبی نے وہی درود ہمیں نماز میں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا نسب چلتا ہے بیٹوں کے ذریعے سے، جو کہ میں شروع میں بات کر چکا ہوں، اور میرا نسب، میری نسل اور میری اولاد چلے گی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کی نسل سے،
اور فرمایا قیامت والے دن ہر تعلق اور نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور تعلق کے، کہ یہ تعلق و رشتہ آخرت میں بھی قائم رہے گا اور نفع بخش ثابت ہوگا۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم احادیث سنتے ہیں کہ قیامت کے دن سب کا عالم نفسی نفسی ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی کہے گا۔ باپ کو بیٹے کی پرواہ نہیں ہوگی، بیٹے کو باپ کی پرواہ نہیں ہوگی، شوہر کو بیوی کی نہیں، بیوی کو شوہر کی نہیں، والدین کو بچوں کی پرواہ نہیں اور بچوں کو والدین کی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کچھ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کچھ عرضی طور پر ہوگا، یعنی جب جنت میں ہم چلے جائیں گے تو تب ہمارا یہ رشتہ ہوگا، آپ کے والد، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ انہیں جانتے ہوں گے۔ اور ایک موقع یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری اولاد پر احسان کیا اور وہ اس محسن کے احسان کا بدلہ دینے پر قادر نہ ہو سکی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے اہل بیت پر احسان کیا اور اہل بیت اس کا بدلہ اگر نہ دے سکے تو اس احسان کرنے والی کے احسان کا بدلہ بروز قیامت میں خود دوں گا۔ جیسے اللہ کی نبی کا ہم پر حق ہے، ایسے ہی آپ کی اولاد کا اور ازواج کا ہم پر حق ہے، اور آپ کے صحابہ کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ازواج کو امہات المومنین بنایا، مطلب مومنین کی مائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرما کر پھر اب نبی سے فرمایا کہ اب آپ ان کے علاوہ کسی اور کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے، یعنی اللہ نے بتایا کون کون آپ کی ازواج میں شامل ہوں گی، نہ ان کو طلاق دے سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نبی کی اولاد ہے کہ ان کے بارے میں خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین، ان دونوں کو کمبائن اگر ہم پڑھیں گے تو ہم حسنین کریمین یا حسنین بھی کہہ سکتے ہیں۔ حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹی آپ کی زندگی میں ہی اللہ کے پاس پہنچ گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں انتقال ہوا، جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد، مجھے لگتا ہے 6 ماہ بعد ہوا۔ تو یہ آپ کی واحد اولاد رہی ہیں، صاحبزادی رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی 6 ماہ بعد ان کی بھی فوتگی ہوئی ہے۔ ان کو یہ خوشخبری سنائی میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور مولا علی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کو خوشخبری سنائی کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ نیز اللہ کی نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنی اولاد کو میری محبت بھی سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ، اور قرآن پڑھنا بھی سکھاؤ۔ اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ اہل بیت ہوتی کیا ہے، کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی نبی کی آل و اولاد سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایسی ہی اللہ کی نبی کے صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان اس سے مکمل ہوتا ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کو اس لحاظ سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ اب اہمیت کس بات کی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان پر بھی مستقلاً درود بھیجنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ کس پر؟ اہل بیت پر۔ کیسے؟ چنانچہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا آتا ہے؟ وَعَلَىٰ آلِ محمد، تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہل بیت کہہ کر ان حضرات کی مستقل حیثیت کو بیان کیا گیا۔ اور ایک حدیث میں علیہ السلام کا ارشاد ہے 2 چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن مجید اور دوسری میرے اہل بیت۔ اور یہاں پر زیادہ تر کچھ لوگ ہیں، ابھی پتہ نہیں انہیں علماء کہنا چاہیے نہیں، کہ وہ یہاں پر قرآن مجید اور میری سنت کے لفظ استعمال کیا کرتے ہیں، حالانکہ اصل الفاظ اہل بیت ہیں۔ تو کوشش کریں کہ حق بات جاننے میں اپنی توانائی صرف کریں۔ تو ان کے تذکروں کو زندہ کرنا حقوق واجبہ میں سے ہے، یعنی واجبی حقوق ہیں، ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں، آپ نے ان کا ذکر کرنا ہی کرنا ہے۔
مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت عملاً اس حدیث کو بھول گئی اور اہل بیت سلام اللہ و رضوان علیہم کے مبارک تذکروں کو فراموش کر بیٹھی۔ اس بھولے سبق کی یاد دہانی کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درجہ ذیل اشعار بہت اہمیت کے حامل ہیں، جن کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی، جو ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہیں، اور اس کو واجبات دین میں سمجھتا ہوں۔ اگر محبت اہل بیت کا نام رافضیت ہے تو جنوں انس گوار ہیں کہ میں بھی رافضی ہوں، یعنی میں بھی شیعہ ہوں۔ آل رسول کی محبت میرا ذریعہ نجات ہے اور وہی حضرات حق تعالیٰ کے حضور میرا وسیلہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن انہی کے وسیلے سے میرا نامہ اعمال مجھے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اے اہل بیت، تم سے محبت رکھنا اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے۔ یہ حکم اس نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ تمہارے عظیم المرتبت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ امام شافعی کے رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کے تذکرہ کرنا چاہیے، جس طرح اوپر بتایا کہ حقوق واجبہ میں سے ہے۔ افسوس کی یہ میری رائے ہے، افسوس اس بات پر کہ اگر آپ کو کہیں پر آج کل اہل بیت کا تذکرہ ملے گا تو وہ شیعہ حضرات کے ہاں آپ کو ملے گا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت اس تذکرے کو بہت ہی کم کر رہی ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں بھی اس بارے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ اہل بیت صرف شیعہ کی نہیں ہے، یہ ہماری بھی ہے۔ اور یہ لفظ شیعہ جو ہے یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ شیعہ کا مطلب ہے ہم گروہ، ہم خیال، ہم مذہب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی شیعہ میں سے تھے۔ تو یعنی ہر اہل سنت والجماعت، ہر مسلمان شیعان علی میں سے ہونا چاہیے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شیعہ میں سے، گروہ میں سے حضرت علی کا ہم خیال ہونا چاہیے، اور یعنی اہل بیت کا ہم خیال ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، اہل بیت ہی وہ نور ہے، وہ روشنی ہے جس سے سارا عالم روشن ہوا۔ تو ان کے جو اشعار ہیں میں عربی میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انی احب بنی نبی المصطفیٰ وعادہ من واجبات فریضی ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی آل نبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اتعقدا بیدی الیمین صحیفتی یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر عنکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اس کے بعد مولانا جمیل صاحب فرماتے ہیں، اور خود میری ایک عرصہ سے یہ تمنا تھی کہ حضرات اہل بیت کی مناقب اور سیرت کو نیز آگے حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد چلی ان کے مناقب اور ان کی سیرت کو تھوڑا تھوڑا بیان کیا جائے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے خدام اور ان سے محبت کرنے والوں میں ہمیں اٹھا لے اور ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ اور یہی میں بھی چاہتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ میری سوچ یہ ہے کہ یہ اس نیک کام کے بارے میں جتنا میں ابھی آپ کو انفارم کر رہا ہوں، تو اللہ کرے اور آپ جو انفارم ہو رہے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ میری تمنا اس وقت عزم مصمم میں بدل گئی جب میں 2006 میں سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ کون؟ مولانا تنجیمی صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ تو مولانا ظفر احمد قاسم صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ میں اپنے تبلیغی دوستوں کے ساتھ ملنے گیا۔ اس وقت ان کے کمرے میں مریدین بھی تھے، کمرہ بھرا ہوا تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ شوگر کی زیادتی کی وجہ سے صاحب فراش تھے۔
مجھے دیکھا تو بیٹھ گئے، بڑے پیار سے میرے بٹھایا اور اکرام فرمایا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے فرمایا، آپ کو جو اہل بیت سے محبت اور جس طرح آپ ہر بیان میں اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس پر ہم آپ کو اپنی طرف سے بیت کی اجازت دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ساری محفل میں سناٹا چھا گیا تو میں نے عرض کیا، حضرت میں تو تصوف کی الف بے بھی نہیں جانتا۔ تو پھر فرمایا کہ آپ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور جس طرح آپ نے اپنے بیانوں میں ان کے تذکروں کو زندہ کیا ہے، اور اس پر ہم آپ کو چاروں سلاسل میں خلافت دیتے ہیں۔ یعنی آپ ان کا یہ تصوف میں ایک کنسپٹ ہے کہ تصوف میں آپ کو کسی کی بیعت کرنی پڑتی ہے، کسی بزرگ کی، یعنی جو آپ کو مانیٹر کرتا ہے۔ بالکل ایسی ہی ہے جس طرح سے آپ یونیورسٹی میں اگر آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے جو دیکھتا ہے کہ آپ آیا اپنی ریسرچ وغیرہ ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں۔ بالکل تصوف میں بھی یہی چیز ہے۔ ابھی یہ بات الگ ہے کہ تصوف کا کانسیپٹ یہاں اتنا بگڑ چکا ہے کہ مزاروں سے مددیں مانگی جا رہی ہیں، حالانکہ مدد کرنے والی ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں، فرمایا بھائی تم سب گوار ہو کہ میں نے مولوی طارق جمیل صاحب کو چاروں سلسلوں میں خلافت دی ہے، اور فرمایا آج کل میرے اوپر غلبہ ہے اہل بیت کی سیرت کو لوگوں کے سامنے لانے کا، بلکہ میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں کہ میں مجبور ہوں اس کو سامنے لانے کے لیے، اور اگر زیادہ واضح کروں تو میں مامور ہوں سیرت اہل بیت کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، کہ نسبیت حضرات اہل بیت کی حق تلفی بہت بڑھ رہی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اہل بیت کی شان کو لوگوں کے سامنے بار بار بیان کیا جائے۔ یہ الفاظ تھے جو حضرت نے ارشاد فرمائے تھے۔ اب اس عزم کو عملی جامہ پہنانے کی خود تو میرے پاس فرصت نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنے مدرسہ جامعۃ الحسنین کے متعدد اساتذہ پر مشتمل ایک جماعت کی مجموعی محنت و کاوش سے یہ کتاب مرتب کروائی، اور میں خود بھی اس کتاب کی تیاری کے دوران جمع مواد یعنی مواد جمع کرنا کے سلسلے میں مختلف مقامات پر اپنے مشورے دیتا رہا، بعض کتب کی طرف مراجعت کا بھی کہتا رہا، اور گاہے بگاہے اس کتاب کو دیکھتا رہا، حتیٰ کہ اس کا کافی سارا حصہ میری نظر سے گزرا۔ بہرحال میری مشاورت اور رہنمائی سے زمین کا یہ مجموعہ تیار ہوا جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ کاوش اس لیے کی گئی تاکہ لوگوں کے سامنے حضرات اہل بیت کی خوبصورت زندگی آئے اور ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں اور اسے اپنی آخرت کا ذات راہ بنائیں، یعنی مشعل راہ، یعنی راستہ بنائیں۔ اور قانونی فطرت ہے کہ کسی شخص کی اولاد سے محبت اور ان کی تعریف کرنے والا خود اسی شخص کا محبوب و منظور نظر ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اگر کسی شخص کی اولاد کی آپ اس کے سامنے تعریف کر دیں تو وہ شخص بھی جو ہے وہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو یہ تو ایک عام بندی کے لیے یہ روٹین ہے۔ اب آپ سوچئے، عام بندی میں خطائیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب ہم ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا کا سرزد نہیں ہوتا، تو جب ہم ان کی اولاد سے محبت کریں گے، حسنین کریمین سے محبت کریں گے، مولا علی سے، اور اس طرح سے باقی اہل بیت سے، تو آپ خود سوچئے کہ انشاءاللہ سے امید ہے کہ ہمارا خاتمہ بخیر ہوگا انشاءاللہ۔ اسی ضابطہ کے پیش نظر میں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و فضائل پر ایک کتاب مرتب کروائی ہے تاکہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفاعت حاصل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور خصوصی تعلق نصیب ہو، کہ یہی سعادت دارین کا زینہ یعنی سیڑھی اور فلاح کونین کی کنجی ہے۔ طارق جمیل، 4 رمضان المبارک 1439 ہجری یعنی 20 مئی 2018 کو انہوں نے لکھا ہے، فیصل آباد، پاکستان۔ تو صحیح جو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اب ہم اس بک کو شروع کرنے لگے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کی ذاتی رائے ہم نے پڑھی، اس کے بعد ہم پہلا باب شروع کریں گے انشاءاللہ سے بہت جلد۔ کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ درمیان میں اگر مجھ سے کوئی ایسے الفاظ کہے گئے ہوں جو بغیر سوچے سمجھے یا غلطی سے مجھ سے ادا ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر مجھے معاف فرمائے، ہمارے دلوں سے نکال دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔